وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ کاروبار میں کسی کو مثلاً 5 لاکھ روپے دیے، 2 لاکھ روپے دیے، اس نیت پر کہ آپ حساب تو کریں گے 6 مہینے بعد یا سال بعد، لیکن مجھے ہر مہینے پیسوں کی کچھ ضرورت ہے، مجھے 5,000 10,000 جو ہے ہر مہینے آپ دیتے رہا کریں گے۔ اور دوسرا کہ آپ کی اسی کاروبار پر جو ہے مجھے سال کے بعد کم از کم جو پرافٹ چاہیے ہوگا وہ کم از کم یہ ہے کہ 10,000 15,000 سے 20,000 کے درمیان جو ہے مجھے ماہانہ بنیادوں پر پرافٹ ملے گا، تو تب آپ کے پاس پیسے انویسٹ کروں گا۔ تو وہ اگلا بھی حامی بھر لیتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر کسی کو اپنے کاروبار میں اس نیت سے پیسے دیے کہ آپ نے ہر مہینے کے بعد مجھے اتنا نفع دکھانا ہے کہ 15 سے 20,000 کے درمیان ہو، تب تو جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں، تو یہی تو سود ہے جی، یہ انتہائی درجے کا ناجائز ہے۔ پہلی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مضاربت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا بھی متعین کر دیتے ہیں، مہینے بعد تو ظاہر ہے حساب کتاب کرنا مشکل ہوتا ہے، 6 ماہ بعد آپ سال بعد کہیں کہ حساب کتاب کریں گے، اس میں جتنا بھی نفع ہوگا اس کی پرسنٹیج رکھ لیں کہ مجھے اتنے % نفع چاہیے ہوگا۔ نفع کو آپ پرسنٹیج پر تقسیم کر دیں، اتنے فیصد نفع چاہیے، اتنے یا اتنا حصہ نفع کا چاہیے، مثلا نفع کے آپ 3 حصے کر لیں، 2 حصے آپ رکھ لیں اور 1 حصہ مجھے دیں، یا آدھو آدھو، تو یہ طے کر لیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حساب کتاب ختم ہونے کے بعد جو ہے دیکھیں گے کہ نفع کتنا آیا ہے، تو اس پر جو ہے وہ آپ کا حصہ لگائیں گے، اب 5,000 ہے، 2,000 ہے ہر مہینہ، یہ لمٹ ایک متعین کر دینا، یہ فکس کرنا ہی تو ہوا نا۔ بے شک آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف 15,000، آپ کہہ رہے ہیں 15 سے 20,000 کے درمیان کوئی بھی ایک فگر، آپ تو یہی فگر متعین کرنا ہوتا ہے، تو لہذا یہ سراسر سود ہے۔ مضاربت میں یہ نہیں ہوتا، مضاربت میں صرف یہی ہے کہ آپ 6 مہینے بعد سال بعد جب کاروبار ختم کریں گے تو دیکھیں گے کہ کتنا نفع ہوا ہے میرے 2 لاکھ 5 لاکھ پر، تو اس پر جو نفع ہوا ہے مجھے آپ جو ہے مقرر کردہ ایک طریقہ کار اور حصہ کے مطابق آپ مجھے دیں گے۔ مثلا نفع ہوا ہے جتنا بھی اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 آپ لیں، 5 حصے کیے جائیں، 2 آپ لیں، 4 آپ لیں، 1 مجھے دیں، اس طریقے کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ آپ نے کہا ہے کہ کسی کو کوئی آدمی پیسے دے رہا ہے اور وہ بیچارہ مجبور ہے، ہم اس کے ساتھ تعاون کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ چلیں حساب کتاب تو ہم سال بعد کریں گے، البتہ یہ کہ ہر مہینے میں تعاون کے طور پر آپ کو 5,000 یا 10,000 دیتا رہوں گا، پھر دیکھیں گے سال کے بعد کہ آپ کو نفع کتنا ہوا ہے۔ آپ اگر زیادہ لے چکے ہوں گے تو آپ واپس کریں گے، اگر آپ کا کوئی بچتا ہوگا تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماہرین کاروبار کرنے والے خود بتا رہے ہیں کہ مثلا ہم نے ایک آدمی سے 5 لاکھ روپیہ لیا کہ ہر مہینے تجھے 5,000 میں جو ہے نا دیتا رہوں گا، ویسے تعاون کی بنیاد پر اور سال بعد حساب کروں گا، تو 5,000 جو میں اس کو ہر مہینے دیتا رہا، میرا جو ہے 12 مہینوں کے بعد 60,000 میرا نکل گیا، تو اس 60,000 پر تو میں نے یوں سمجھو کاروبار صحیح کر کے نہیں نہ کیا، 5 لاکھ پر تو میں نے کاروبار نہیں کیا، وہ جو میری اپنا نفع تھا وہ تو میں ان کو دے چکا، پھر مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس طریقے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے بڑے بڑے کاروباریوں کو۔ تو یہ تعاون کی صورت بھی ایک قسم کی سودی صورت ہی کہلاتی ہے، یہ تعاون بالآخر نہیں بنتا، اس تعاون کے ذریعے اگلے آدمی سے پیسے لیے جاتے ہیں، ورنہ تو وہ اس تعاون کے بغیر پیسے دینے پر راضی نہیں ہوتا، اور کسی کو نفع دے کر اس سے کوئی بھی کسی کو پیسے دے کر اس سے کسی قسم کا بھی نفع لے لیا جائے اور تعاون کو مشروط کر دیا جاتا ہے، تو یہی تو سود ہوتا ہے۔ لہذا یہ دونوں صورتیں جو ہے ناجائز ہیں۔ السلام۔